کیا کہ پرسوں جو تھی ان کی بات اور جو ان کے احکامات تھے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا، اور اس کے اوپر انہوں نے بھرمی کا بھی اظہار کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی دلاسا دیا کہ آج یہ جو سارا کام ہے یہ ہو جائیں گے۔ جہاں تک میڈیکل اور دوسری فیسلٹیز کا کام ہے، ہم کمپلسیٹ تو ان لوگوں کو کسی حال بھی نہیں کر سکتے جو اس میں متاثر ہوئے، لیکن فیسلیٹیشن جو ہے، پراپر فیسلیٹیشن اور زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیشن جو ہے وہ اس ٹائم مہیا کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف حکومت کو بلکہ این جی اوز کو بھی، اور جو لوگ مخیر حضرات ہیں ان کو بھی۔ یہاں پہ ہر طرف سے ہی ہر شعبہ ہے زندگی کے جو ہیں وہ کہیں سے بھی جو ریسکیو اور اس طرح کی امدادیں نہیں نظر آ رہی۔ میں آپ کو جو سب سے بڑی اس ٹائم لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ تونسا کے مقام پر تونسا کے مقام پر آج صبح 7,41,000 کیوسک کا ایک جو پانی کا ریلا ہے وہ دوبارہ آ گیا ہے۔ جو پہلے ریلا یہاں سے گزرا ہے جس نے تباہی مچائی ہے وہ تقریباً 10 لاکھ سے ابو تھا، لیکن اس نے جو تباہی مچائی اس نے سارے جو پانی کا تھا وہ لیول جو تھا وہ لیول کر دیا تھا، بالکل ہموار کر دیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پانی کا لیول تقریباً 1.5 فٹ نیچے ہو گیا تھا، لیکن جو کل صبح ریلا یہاں سے دوبارہ گزرے گا اس کے بعد یہ جو پانی ہے اس کا ریپڈلی انکریز کرنا شروع کر دے گا، اور پھر سب سے بڑی مشکلات جو ہیں وہ درپیش آئیں گی، کیونکہ جو بند پانی کو سہ گئے تھے اب وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ سہ سکیں، اور ہلکا سے بھی دباؤ ان کے اوپر پڑے گا تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو ہم نے ابھی تک انتظامات ریلیف کے دیکھے تھے وہ تو پہلے سے متاثرہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کافی نہیں تھے۔ اب جب دوبارہ سیلاب آئے گا اور دوبارہ سے لوگ اگر خدا نہ خواستہ متاثر ہوتے تو ان کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ کیا تاغر صاحب مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ 20,000 جو ٹینٹ ہیں وہ اس پورے متاثرہ علاقہ جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں ان کے لیے کافی ہیں؟ دوسری بات میں تاغر صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ تاغر صاحب یہ ٹینٹ کب پہنچیں گے؟ لوگ یہاں پہ بارشوں میں دھوپوں میں بیٹھے ہوئے، اس ٹائم یہاں پہ جہاں پہ میں موجود ہوں 38 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے یہاں پہ بیٹھنا محال ہو گیا دھوپ میں، اور ان لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں جو کھلے آسمان میں پچھلے 6 سے 7 روز کے درمیان دھوپوں میں اس طرح گزارے ہیں۔ کل یہاں پہ طوفانی بارش تھی اور اتنی تیز ہوا تھی کہ گاڑی جو تھی وہ روڈ کے اوپر چلنی ممکن نہیں ہو پا رہی تھی، تو وہ لوگ جو کھلے آسمان کے نیچے چارپائیوں کے اوپر اور ٹوٹی پھوٹی جگہوں پہ بیٹھے وہ کیسے طاہر صاحب گزارا کر رہے ہوں گے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ سی ایم صاحب آتے ہیں، ان کے احکامات کے بڑی ریپڈلی لوگ جو ہیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر اس کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ سی ایم صاحب کا جیسے ہی ہیلی کاپٹر اڑتا ہے اس کے بعد کوئی بھی سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پہ نظر نہیں آتی اور کوئی کام کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ رجحان کے اندر کل 40 سے زائد دیگیں پکائی گئی سی ایم کے آنے پر۔ سی ایم کے آنے سے پہلے وہاں پہ لوگوں کو کھانا نہیں مہیا ہو رہا تھا۔ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، آپ یہ میرے پیچھے مکان دیکھ رہے ہیں، آج سے 4 روز قبل اس مکان کا جو لیول تھا وہ دروازہ جو تھا وہ نظر نہیں آتا تھا، آج اس کا دروازہ جو ہے نظر آنا شروع ہو گیا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق جو ریلا پیچھے سے آ رہا ہے جو پنجنت کے مقام پر آ کے دوبارہ سے بہت بڑا ہو جائے گا اور تقریباً 7.5 لاکھ کیوسک پر چلا جائے گا، تو اس کے بعد یہ دروازہ دوبارہ غائب ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے پانی کی کہ کتنا پانی آنے والا ہے۔ فاروق، ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، جو ڈیرہ غازی خان ہے وہاں پہ رابطہ ٹوٹل منقطع ہو گیا، میں زمینی راستہ کوئی نہیں ہے، لوگوں کو فراہم جو ایڈ ہونی تھی اگر خدا نہ خواستہ وہ آ بھی جاتی یہاں پہ تو وہ کیسی آئے گی؟ ان کے پاس ایک لاجیکل ریزن آ گیا جی کہ سڑکیں توڑ دی، سڑکیں بھی تو انہوں نے خود توڑی ہیں، کس سے مشاورت کے بعد توڑی؟ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کہاں پہ؟ نو بڈی نوز کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے بہت باوثوق ذرائع انہوں نے بتایا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے یہاں پہ حکام بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ویل ایکسپیرینس نہیں ہے جس کو اس علاقے کے بارے میں پتا ہو۔ جب ایک شخص کو اس علاقے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے جو بند ہیں، جو روڈز ہیں، ہائی ویز ہیں، ان کو کہاں سے وہ پریچ کرے گا تاکہ پانی نکالا جا سکے؟ ملتان کوئٹہ روڈ پچھلے 3 روز سے انہوں نے پریچ کی ہوئی ہے، وہاں سے پانی گزرا اور لوگ جو ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس روڈ کی طرف کیمرہ مین ہمیں دکھائیں تو یہ وہ روڈ ہے جہاں پہ ٹریفک گزرتی ہے تو جگہ نہیں ملتی لوگوں کو، ٹریفک کی لائنز لگ جاتی ہیں، اور آج یہ سڑک خالی پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہاں سے کوئی بندہ نہیں گزر سکتا، آگے سے پریچ کی ہوئی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں فاروق جن کا جواب ہم نہیں عوام لینا چاہتے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ سی ایم پنجاب، بالکل میں سی ایم پنجاب کو خود سیلوٹ کرتا ہوں، سی ایم پنجاب جس طرح فٹیگ کر رہے ہیں وہ کوئی حکمران نہیں کر سکتا، لیکن سی ایم پنجاب کے جو احکامات ہیں ان کو کس طرح بجا لایا جا سکتا ہے، کس طرح ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی، یہ سول ایڈمنسٹریشن کے طرف میرا ایک سوال ہے، کیونکہ یہ عوام جتنے یہاں پہ خوار ہو رہے ہیں، جتنوں کو گھر بار سب وہ چھوڑ چکے ہیں، سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کی بوند نہیں ہے۔ جو براؤزرز آتے ہیں وہ 25 کلومیٹر دور سے پانی لے کے آ رہے ہیں اور دن میں 2 یا 3 براؤزرز آتے ہیں پانی کے۔ اور آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں طاہر صاحب کہ ایک جگہ رجحان، اگر رجحان کو ہم مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں تو رجحان میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں، ان کے لیے ایک براؤزر دن میں کیا کافی ہے؟ ایک براؤزر کے اندر میرے خیال میں میکسیمم 300 گیلن پانی آتا ہے۔
کہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم ابھی کے سیلاب سے نہیں نبٹ پائے تو آئندہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سیلاب آتا ہے تو ہم نبٹ پائیں گے. اور ریلیف جو ہے میں کہوں گا کہ بالکل تھوڑے بہت امدادی کاروائیاں ہو رہی تھی لیکن وہ بالکل ختم ہو جائیں گی جب یہ دوبارہ سیلاب آئے گا. تونسا براج پہ اس ٹائم 7.5 لاکھ کیوسی کا ریلا آ چکا ہوا ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جو میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور عوام بھی. صحیح عمر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ. آپ روڈ پہ موجود ہیں اور آپ ٹریول کر رہے ہیں، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے لائیو. آپ کے تمام سوالات جو آپ نے پوچھے اور ڈائریکٹلی آپ نے طاہر صاحب سے پوچھے، وہ جواب دینا چاہ رہے تھے لیکن کیونکہ آپ بول رہے تھے میں نے مناسب نہیں سمجھا کٹ کرنا. میں طاہر صاحب کو پورا موقع دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یا جواب دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا.